اسی لیے تو فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں نظر آ رہا ہے، حضرت آدم کی پیشانی پہ جو نور چمک رہا ہے وہ نور محمدی ہے۔ حضرت یعقوب کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی ہے۔ حضرت اسحاق کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی ہے۔ حضرت یعقوب کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی کی جھلک ہے۔ حضرت سلیمان کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی کی جھلک ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت شیش، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، غرض کے جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی رسولان اعظام اس جہان گردی پر تشریف لائے، سب میں ہمارے حضور کا نور چمک رہا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان عظیم یہ فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ حضرات گرامی، شاعر کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو محفل سجائی گئی ہے یہ چند نوجوان مل کر قریب 2 یا 3 سال سے بڑی محنت اور بڑی مشقت سے یہ لوگ محفل سجاتے ہیں۔ ان بچوں کی حالت یہ ہے کہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو کبھی یہاں دوڑتے جا رہے ہیں، کبھی وہاں دوڑتے جا رہے ہیں، یعنی جب سے یہ لوگ اپنی اتنی تیاری میں مصروف رہتے ہیں کہ بیچارے اپنا کھانا پینا ہر کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کمیٹی کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا فضل و احسان عظیم فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ حضرات گرامی، اللہ عز و جل نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام کو اس دنیا میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، لوگوں تک احکام خداوندی کو پہنچانے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ بھی آئے، اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے حضرت موسیٰ بھی آئے، اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے حضرت شیش بھی آئے، اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے حضرت سلیمان بھی آئے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت ابراہیم بھی آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی پیدائش پر یہ نہ فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تم پر بڑا احسان عظیم فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا تو اللہ عز و جل قرآن عظیم میں خود ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک تحقیق کہ اللہ عز و جل نے مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کے نبی آخری نبی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے آخر میں آتے ہیں، لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ زمین و زمان، مکین و مکا، عرش و کرسی، بہشت و دوزخ، یہ جتنی بھی جملہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبت طفیل میں پیدا کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر کچھ بھی پیدا نہ فرماتا، اسی لیے تو فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اس سے پتا چلا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں نظر آ رہا ہے حضرت آدم کی پیشانی پہ جو نور چمک رہا ہے وہ نور محمدی ہے، حضرت یعقوب کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی ہے، حضرت اسحاق کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی ہے، حضرت یعقوب کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی کی جھلک ہے، حضرت سلیمان کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی کی جھلک ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت شیش، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، غرض کے جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی رسولان اعظام اس جہان گنجی پر تشریف لائے، سب میں ہمارے حضور کا نور چمک رہا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے رسالہ، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ ہمارے نبی تو وہ ہے جب حضرت حسان ابن ثابت نے ہمارے نبی کے رخ مصطفیٰ کو جب حضرت حسان ابن ثابت دیکھتے ہیں تو یہ اشعار کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ وہ خلقت مبرعا من كل عیب کأنما خلقت کما تشاء۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 14ویں کی رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمنی سرخ دھاری دار چادر پہنے ہوئے تشریف لائے۔ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا، میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا رخ مصطفیٰ زیادہ خوبصورت ہے۔ میں بارہا کبھی چاند کی طرف کبھی رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ مصطفیٰ ہے وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ جب رسول پاک کو حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ جب عثمان غنی کی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑتی ہے تو کہنے پر مجبور
مجبور ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. جب حضرت بلال حبشی کی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑتی ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. حضرت عمر فاروق کی نظر پڑی تو کہنے پر مجبور ہوئے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے اس لیے کہ حضرت عمر فاروق نے صرف عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے, عثمان غنی نے صرف عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے, حضرت جابر سمورہ نے صرف عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے, حضرت ابو ہریرہ نے صرف عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے, حضرت حسان ابن ثابت نے صرف عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے. اس لیے کہ جابر بن سمورہ نے کبھی ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا, پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا, انڈونیشیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا, ملیشیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا, پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا, بنگلہ دیش کے لوگوں کو نہیں دیکھا, کویت کے لوگوں کو نہیں دیکھا. غرض کے دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں, دنیا میں جتنے ملک ہیں, حضرت حسان بن ثابت نے بھی نہیں دیکھا, حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں دیکھا, حضرت عثمان غنی نے بھی نہیں دیکھا, حضرت علی مرتضیٰ نے بھی نہیں دیکھا. تب پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ پوری کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے, یا رسول اللہ پوری کائنات میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. آئیے اس سوال کا جواب ہم ان سے پوچھتے ہیں جس نے مشرق کو بھی دیکھا, جس نے مغرب کو بھی دیکھا, جس نے ہندوستان کو بھی دیکھا, جس نے پاکستان کو بھی دیکھا, جس نے انڈونیشیا کو بھی دیکھا, جس نے ملیشیا کو بھی دیکھا. غرض کے دنیا کے اندر جتنے ممالک پائے جاتے ہیں سارے ملک کا جائزہ لیا, اس کا چپا چپا چھان ڈالا. میں پوچھتا ہوں ایسے شخص سے جس نے اگلوں کو بھی دیکھا, جس نے پچھلوں کو بھی دیکھا, جس نے انبیاء کو بھی دیکھا, جس نے رسولوں کو بھی دیکھا, اگلی امت کو بھی دیکھا, پچھلی امت کو بھی دیکھا, مشرق کو دیکھا, مغرب کو دیکھا, پورب کو دیکھا, پچھم کو دیکھا, زمین کو دیکھا, آسمان کو دیکھا. پوچھتے ہیں, چلتے ہیں حضرت جبرائیل امین کی بارگاہ میں جن کو طائر سدرہ بھی کہا جاتا ہے. اے جبرائیل امین, اے سید الملائکہ, تو بتا کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں میں نے مشرق دیکھا, میں نے مغرب دیکھا, میں نے شرق دیکھا, میں نے غرب دیکھا, میں نے پورب دیکھا, میں نے پچھم دیکھا, میں نے اگلوں کو دیکھا, میں نے پچھلوں کو دیکھا, میں نے ہندوستان کے لوگوں کو دیکھا, میں نے پاکستان کے لوگوں کو دیکھا, میں نے انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھا, میں نے ملیشیا کے لوگوں کو دیکھا. غرض کے پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک پائے جاتے ہیں, جتنے انبیاء کرام آئے, جتنے رسولان اعظام آئے, میں نے سب لوگوں کو دیکھا. لیکن حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہے, جو سائر سدرہ ہے, وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا فلم ارى مثل محمد, کہ میں نے مشرق کو بھی دیکھا, میں نے مغرب کو بھی دیکھا, لیکن محمد عربی جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت پورے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا. تکبیر, نعرے رسالت, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی. جب حضرت ابوبکر صدیق بارگاہ رسول میں حاضری دیتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے. جب عمر فاروق بارگاہ رسول میں حاضری دیتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. عثمان غنی حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. جب ایک بار حضرت ابوبکر صدیق بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر صدیق صدقتا, تم سچ کہہ رہے ہو, تم سچ کہہ رہے ہو. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل آیا اور آنے کے بعد یہ کہا اے محمد ابن عبداللہ, میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول فرمانے لگے اے ابو جہل تم بھی سچ کہہ رہے ہو. صحابہ حیران ہو گئے, صحابہ پریشان ہو گئے, اضطرابی کی کیفیت چھا گئی, بے چینی کے عالم میں پریشان ہے. اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب ابوبکر آئے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں, تو آپ نے کہا صدقتا, اے ابوبکر تم سچ کہہ رہے ہو. جب آپ کی بارگاہ میں ابو جہل آیا اور اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا, آپ نے کہا صدقتا, تم بھی سچ کہہ رہے ہو. آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو, میں مثل آئینہ ہوں, میں آئینہ کی طرح ہوں, جو جیسا ہوگا اس کو ویسا نظر آئے گا. ابوبکر صدیق خوبصورت ہے اس لیے میں ان کو خوبصورت نظر آیا. عمر فاروق خوبصورت ہے اس لیے میں ان کو خوبصورت نظر آیا. عثمان غنی خوبصورت ہے اس لیے میں ان کو خوبصورت
خوبصورت نظر آیا, علی مرتضیٰ خوبصورت ہے اس لیے میں ان کو خوبصورت نظر آیا, ابو ہریرہ خوبصورت ہے اس لیے میں ان کو خوبصورت نظر آیا, جتنے صحابہ ہیں سب خوبصورت ہیں اس لیے میں ان کی نظر میں خوبصورت نظر آیا. لیکن ابو جہل کی نظر میں, عتبہ کی نظر میں, شیبہ کی نظر میں, جتنے بھی دشمنان رسول ہیں ان کی نظر میں بدصورت نظر آیا, اس لیے کہ ابو جہل اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا, عتبہ اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا, شیبہ اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا, بلکہ جتنے بھی دشمنان رسول ہیں وہ اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہے تھے, دیکھ رہا تھا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ نور مصطفیٰ سے دیکھ رہے تھے, عثمان غنی اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ محبت کی نظر سے دیکھ رہے تھے, علی مرتضیٰ اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ نور مصطفیٰ کی نظر سے دیکھ رہے تھے. اس لیے جو جس نگاہ سے دیکھا اس کو میرے رسول ویسے ہی نظر آئے. ابوبکر نے محبت کی نگاہ سے دیکھا اس لیے ابوبکر صدیق کو خوبصورت نظر آئے, عثمان غنی نے محبت کی نگاہ سے دیکھا اس لیے عثمان غنی کو خوبصورت نظر آئے, علی مرتضیٰ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا اس لیے علی مرتضیٰ کو خوبصورت نظر آئے. لیکن ابو جہل, عتبہ, شیبہ جتنے دشمنان رسول ہیں سب نے بغض و عداوت کی نگاہ سے دیکھا, اس لیے وہ یہ کہے کہ ہم کو رسول پاک سے زیادہ بدصورت کوئی نظر نہیں آیا. اس لیے ایسی نظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ابوبکر صدیق کے پاس تھی, ایسی نظر پیدا کرنے کی ضرورت تھی جو عثمان غنی کے پاس تھی, ایسی نظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو علی مرتضیٰ کے پاس تھی, ایسی نظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ابو ہریرہ کے پاس تھی, ایسی نظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو عثمان غنی کے پاس تھی. ایسی نظر سے نہ دیکھو بلکہ اس نظر سے دیکھو جس نظر سے حضرت حسان ابن ثابت نے دیکھا اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یعنی اے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں, آپ سارے عیوب و نقائص سے ایسے پیدا کیے گئے ہیں گویا جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے ویسا ہی پیدا کیا. حضرات گرامی, یہ تھے ہمارے رسول, لیکن ہم اور آپ اپنا جائزہ لیجیے اور سوچیے, غور کیجیے کہ ہمارے رسول کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنے حواریوں کے بیچ تشریف فرما ہے, اور وہ عرض کرنے لگے جو میرے بعد جو نبی آئے گا وہ مجھ سے بھی افضل ہوگا. ہر شاگرد کی نظر میں اس کا استاذ افضل ہوتا ہے, ہر مرید کی نظر میں اس کا پیر افضل ہوتا ہے, ہر بیٹے کی نظر میں اس کا باپ افضل ہوتا ہے. مریدین میں سے, امتیوں میں سے بعض امتی نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم, آپ جس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں, آپ جن کے گن گا رہے ہیں, کیا وہ آنے والا نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ سنیے میرے پیارے, حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا جواب دیتے ہیں. آپ کے پاؤں تلے زمین کھسک جائے گی. حضرت عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں تم ان کے افضل ہونے کی بات کرتے ہو, تم ان کے معزز ہونے کی بات کرتے ہو, تم ان کے مکرم ہونے کی بات کرتے ہو, بلکہ میرے باپ جو آنے والا نبی ہے وہ اتنی عظمتوں کا حامل نبی ہے, وہ اتنی رفعتوں کا حامل نبی ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو ان کے جوتے کے فیتا باندھنے کے بھی اگر سعادت نصیب ہو جائے تو یہی عیسیٰ ابن مریم کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے, ہم اس نبی کی امتی ہیں, اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. جس طرح ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل, اسی طرح حضور کی امتی سارے امتیوں میں افضل ہے. جس طرح ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل, اسی طرح حضور کے امتی ساری امتیوں میں افضل ہے. ساری امتیوں میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کیا ہے؟ افضل ہوں گے. کل قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا,
لوگ پریشان حال ہوں گے. پریشانی کے عالم میں کیفیت یہ ہوگی لوگوں کی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، ماں بیٹی کی نہ ہوگی. غرض کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، حالت سب کی خراب ہوگی. ایسے عالم میں سارے امتی بھاگتے ہوئے جائیں گے. حضرت عیسیٰ کے پاس کہیں گے آج ہماری شفاعت فرمائیے. حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، آج میں تمہاری شفاعت کرنے والا نہیں ہوں. پھر دوڑتے ہوئے لوگ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، کہیں گے آج ہماری شفاعت فرمائیے. حضرت عیسیٰ بھی شفاعت سے انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں نہیں، آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. پھر لوگ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، کہیں گے اے نوح آپ نجی اللہ ہے، آپ ہماری شفاعت فرمائیے. حضرت نوح بھی منع کر دیں گے، کہیں گے نہیں نہیں، میں آج تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. حضرت سلیمان کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت شیش کے پاس جائیں گے، حضرت داؤد کے پاس جائیں گے. غرض کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کے پاس جائیں گے اور یہ فریاد کریں گے کہ آج آپ ہماری شفاعت کر دیجئے، آج آپ ہماری سفارش کر دیجئے. لیکن سارے نبی انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سبھی یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. آخرکار سب لوگ اشارہ کریں گے کہ جاؤ سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ. سارے لوگ حاضر بارگاہ ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر شفاعت کے لیے فریاد لگائیں گے، شفاعت کی گوہر لگائیں گے. کہیں گے یا رسول اللہ ہماری فریاد کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ارشاد ہوگا، اے سنو سنو، کہاں پریشان ہو، وانا لہا کہ میں آج تو اسی دن کے لیے ہوں. جتنے بھی گنہگار امتی ہیں میں سب کی شفاعت کروں گا، جتنے بھی امتی گنہگار ہیں میں سارے امتیوں کی شفاعت کروں گا. میرے نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے امتیوں کے جتنے بھی گنہگار بندے ہوں گے سارے گنہگار امتیوں کی جب تک شفاعت نہیں کریں گے ہمارے نبی جنت میں داخل ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع الاول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی اتنی عظمتوں کے حامل نبی ہیں، ہمارے نبی اتنی رفتوں کے حامل نبی ہیں. لیکن غور کیجئے، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، انالائسس کیجئے، تجزیہ کیجئے آپ کہ صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگ جب کسی کھجور کی ٹہنی کو اٹھاتے تھے تو وہ تلوار کا کام کرتا تھا. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ کبھی اس نیتا کے پاس جا کر اپنی فریاد کر رہے ہیں، کبھی اس نیتا کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں آپ کچھ بول دیجئے. کبھی اس نیتا کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں آپ ہمارے حق میں کچھ بول دیجئے. کبھی اس نیتا کے پاس جا کر کے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں بول دیجئے. یعنی یہ دنیاوی نیتاؤں کے پاس جا جا کر ہم فریاد کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں ذرا بول دیجئے، ہمارے بارے میں کچھ بول دیجئے، ہمارے لیے آپ یہ کیجئے. میرے پیارے، یہ ہماری حالت کیوں ہے ایسی پتہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ سچے مومن نہیں ہیں. قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں. آگے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن کیا ہے؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. کیا کہا؟ کیا کہا کہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین. متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو ایمان کی تعریف نہیں پتا. ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالجنان و عمل بالارکان کا نام ایمان ہے. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر. یہ ہوا اقرار باللسان.
आगे क्या फरमाया ईमान की तारीफ में, तस्दीक बिल जनान, दिल से तस्दीक करना। ईमान अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, क्या बताया, जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब का माना क्या होता है, छुपी हुई चीज, यानी जिसको हम नहीं देख सकते। क्या हमने हुजूर को देखा है? नहीं देखा। क्या हमने जन्नत को देखा है? नहीं देखा। क्या हमने जहन्नम को देखा है? नहीं देखा। फिर भी हम ईमान लाते हैं। आज हालत यह है कि सही मानों में हम लोग सच्चे मोमिन है ही नहीं। हकीकत यह है कि सही मानों में हम लोग मुसलमान है ही नहीं। वजह इसकी यह है कि अगर अल्लाह को हमने तो देखा नहीं ना, लेकिन यकीन है कि अल्लाह है। हम गवाही भी देते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह क्या है, एक है। कुछ सालों पहले एक बाप के सामने एक बेटा सिगरेट नहीं पीता था। किस डर से कि बाप देख लेगा तो उनको पीटेगा। ये डर, ये खौफ, ये खशियत एक बाप से। अगर बाप से इतना इंसान डरता है, इस जमाने में तो नहीं, पहले कुछ सालों पहले डरता था कि बाप अगर देख लेगा, बाप के सामने कोई भी जुर्म, कोई भी गुनाह करने के लिए इंसान तैयार नहीं है बाप के सामने। लेकिन हालत क्या है हमारी और आपकी? हम लोग सही मानों में इस पर यकीन नहीं है कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर अल्लाह के ये यकीन होता हमारे दिलों में कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो आज हम लोग जिस गुनाहों में मुलव्विस हैं और जो गुनाह हम कर रहे हैं, वो गुनाह करने से पहले हमारे हाथ कांपते, वो गुनाह करने से पहले हम बाज आ जाते कि नहीं, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, इसलिए कि कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरा परवरदिगार देख रहा है। कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह सवजल देख रहा है। इसलिए कि अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, कि अल्लाह की जात वो जात है कि जिसे न नींद आती है न ऊंघ आती है। आप रात के 12 बजे उठ के अल्लाह की बारगाह में फरियाद करें, अल्लाह आपकी फरियाद सुनेगा। रात के 1 बज रहे हो, पूरी दुनिया सो रही हो, आप उठकर अल्लाह की बारगाह में फरियाद करें, अल्लाह आपकी फरियाद रसी करेगा। रात के 2 बज रहे हो, जब पूरी कायनात सो रही हो, आप फरियाद करें, ए अल्लाह, ए अल्लाह। आप अल्लाह की बारगाह में जो कुछ भी फरियाद करेंगे, अल्लाह आपकी फरियाद रसी करेगा। आप जो कुछ भी अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह आपकी फरियाद को पूरी करेगा। अल्लाह से आप जो भी मांगेंगे, अल्लाह आपको देगा। इसलिए कि इंसानों को नींद आती है। कुरान ने अल्लाह के बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह को ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, कि अल्लाह की जात वो जात है कि जिसको न नींद आती है न ऊंघ आती है। यानी हम तमाम लोगों को तो नींद आ सकती है, हम लोग सो सकते हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की जात की निगाह में हम लोग हर वक्त हैं। दिन के 12 बज रहे हो, तब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की निगाह में है। दिन के 1 बज रहे हो, तब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की निगाह में है। दिन के 2 बजते हो, तब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की निगाह में है। दिन के रात के 12 बजते हो, तब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की निगाह में है। मेरे प्यारे, जो यकीन और जो एतबार, जो फेथ हमको और आपको रमजान के महीने में हासिल होता है, इसलिए कि कोई देखे या ना देखे, रमजान के महीने में हमारे सामने पानी का बोतल रखा हुआ होता है, हमारे सामने खाने पीने की चीजें मौजूद होती हैं, हमारे पास फ्रिज में रखी हुई बहुत सारी चीजें मुहैया होती है, लेकिन हम खाने को हाथ नहीं लगाते, पानी नहीं पीते। क्यों? इसलिए कि रमजान के महीने में हमें यकीन है कि कोई देखे या ना देखे, मेरा परवरदिगार देख रहा है। लेकिन जैसे ही रमजान गुजर जाता है, जैसे ही रमजान गुजर जाने के बाद न जाने हमारा यकीन कहाँ गायब हो जाता है, न जाने रमजान के बाद हम कहाँ गायब हो जाते हैं। हमें क्यों ख्याल नहीं आता कि हमारा परवरदिगार देख रहा है। मेरे प्यारे, आपको और हमको वही यकीन पैदा करने की जरूरत है जो यकीन हमें रमजान के महीने में हासिल होता है। इसलिए कि मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं है। एक नबी है, उन्होंने कहा, इज़राइल, जब तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आना, तो आने से पहले मुझे बाखबर कर देना, आने से पहले मुझे बता देना। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। आने के बाद कुछ सालों का अरसा गुजर जाता है, और गुजर जाने के बाद अचानक वो रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। पूछते हैं, तुम कौन हो? कहा कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। कहा, तुमने तो वादा किया था, मैंने तुमसे तो कहा था कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए जब भी आना, उससे पहले मुझे बता देना, उससे पहले मुझे इत्तला दे
دینا, اس سے پہلے مجھے خبر دینا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں, لے آ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے تم نے تو کوئی خبر نہیں دی, اس سے پہلے تم نے تو کچھ نہیں بتایا. تم اچانک کیوں آ گئے؟ تم نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے پر مجبور ہوں گے, کہیں گے ہاں میں نے آنے سے پہلے آپ کو بتایا تھا, میں نے آنے سے پہلے آپ کو خبر دی تھی, میں نے آپ سے آنے سے پہلے آپ کو بتایا تھا. کہتا نہیں تم تو نہیں آئے. کہا کہ سنو سنو, یہ بتائیے کہ آپ کے داڑھی کے بال سفید نہیں ہو گئے. ہاں ہاں یہ بتائیے کہ آپ چلتے ہوئے لڑکھڑاتے نہیں ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں خم نہیں آ جاتا؟ کہتا ہاں. کہا یہی تو آپ کی موت کی نشانی تو اور کیا ہے. یہی تو ایک شخص حضرت عمر فاروق کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے اچانک یہ آواز لگائی, یا عمر لا تنسا موتک, اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا, اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا. آج کا اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ فوراً جو ہے نا یہ غصہ کر جاتا اس کے اوپر, لیکن حضرت عمر فاروق جیسی عظیم الشان شخصیت, وہ عمر کہ جس کے ڈر سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے, حضرت عمر فاروق نے ان کے اوپر غصہ نہیں کیا, ان کے اوپر غضبناک نہیں ہوئے, بلکہ عمر فاروق نے کہا کہ سنو سنو, ایسا تم یہ کرنا کہ روزانہ آنا اور مجھے موت کی یاد دلانا. وہ روزانہ شخص آتا اور کہتا یا عمر لا تنسا موتک, اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا. ان کو حضرت عمر فاروق نے ان کے لیے ایک سیلی مقرر کر دی, اس کے لیے ایک ویتن مقرر کر دیا, اس کے لیے ایک تنخواہ مقرر کر دیا. وہ شخص روزانہ آتا, مجلس میں بیٹھتا اور اچانک یہ آواز لگاتا یا عمر لا تنسا موتک, اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا, اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا. ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے ان کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد عرض کرنے لگے سنیں آج کے بعد آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آج کے بعد آپ کو نہیں آنا ہے. وہ شخص پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المومنین, اے عمر فاروق, کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, بتائیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو آپ منع کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا اے وہ شخص نہیں تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے, اے وہ شخص تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. بات در حقیقت یہ ہے, حضرت عمر فاروق اپنے داڑھی کے قریب اپنے ہاتھ کو لے کے جاتے ہیں اور اپنے داڑھی میں سے ایک سفید بال کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد اس شخص سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میری داڑھی کے ایک بال سفید ہو گیا ہے, اب یہ مجھے موت کی یاد سے کبھی غافل نہیں کر سکتا, مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے یہی کافی ہے. میرے پیارے وہ عمر جن کو جنت کی بشارت رسول پاک نے دی ہو, وہ عمر جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہو کہ وہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرمایا کہ 10 صحابی ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی, ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق ہے. جنت کی طلب سب کو ہے, جب ان کو جنت حاصل ہے اس کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت کا عالم یہ ہے, اللہ سے خوف کا عالم یہ ہے, اللہ سے ڈر کا عالم یہ ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ کی خشیت سے, اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے وہ کانپا کرتے تھے, وہ ہر وقت تھرتھرایا کرتے تھے. وہی وہ عمر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر ہو رہا ہے, ایک شخص شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے, وہ حضرت عمر فاروق پر نظر پڑتی ہے, وہ شخص تھرتھرا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے بارے الہ, اے پاک پروردگار, اے خلاق کائنات, اے مالک و مولا, آج عمر سے عمر کے قہر سے بچا لے, آج کے بعد میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق آگے بڑھتے ہیں, وہ شخص بھی آگے آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے ہاتھ کو پیچھے طرف چھپایا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں اے شخص بتا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تم اپنے پیٹھ کے پیچھے کیا چھپا کے رکھے ہو؟ وہ کہا یہ کچھ نہیں ہے بلکہ دیکھیں یہ دودھ کا بوتل ہے. وہ جیسے ہی اپنے ہاتھ کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آتے ہیں, وہ واقعتاً وہ شراب کا بوتل دودھ کی بوتل میں تبدیل ہو گیا, اس لیے کہ جب اس شخص نے بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کی تو رحمت خداوندی جوش میں آئی اور حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ, میرا ایک بندہ دنیا میں میرے خوف سے, میری خشیت سے, میرے ڈر سے, سچے دل سے اس نے توبہ کیا ہے, جاؤ اس کے شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر دو. تو جب میرا وہ رب جو شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر سکتا ہے, اگر ہم اور آپ اگر سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں اگر اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو کیا ہماری توبہ ہمارا رب قبول نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ ضرور توبہ قبول کرے گا. کل قیامت کا دن ہوگا, جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ آئے گی, چاہے گی کہ مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے. اتنے میں حضرت جبرائیل آئیں گے اور آنے کے بعد ایک پیالہ پیش کریں گے, رسول پاک کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھمائیں گے, عرض کریں گے یا رسول اللہ اس پیالے کے اندر جو پانی ہے اس پانی کو اس آگ کی طرف ماریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے پانی کو اس آگ کی طرف پھینکیں گے اور جیسے ہی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے سے اس پانی کو اس پیالے سے جب آگ کی طرف پھینکیں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی. اللہ کے رسول اب پوچھیں گے اے جبرائیل بتا یہ اتنا پاورفل پانی کون سا ہے, اے جبرائیل بتا یہ اتنا طاقتور پانی کون سا ہے. تو حضرت جبرائیل عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل وہ آپ کی امت دنیا کے اندر جب اللہ کی خشیت سے, جب آپ کی امت دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے, جب آپ کی امت دنیا کے اندر اللہ کے ڈر سے جب روتی تھی تو میں ان کے آنکھ کے آنسو کو زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا, بلکہ ان کے آنکھ کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے میں اٹھا لیا کرتا تھا. میں آپ کی امت میں سے جو بھی خوف الہی میں, خشیت الہی میں, اللہ کے ڈر سے رویا کرتی تھی اس کے پانی کو میں زمین پر گرنے نہیں دیا, بلکہ زمین پر گرنے سے پہلے محفوظ کر لیا. یہی وہ پانی ہے میرے پیارے. آج اگر ہم اور آپ اس جشن رحمت اللہ عالمین کے موقع پر اپنے دل میں یہ پکا عہد کریں, اپنے دل میں یہ پکا وعدہ کریں کہ اے اللہ آج کے بعد جتنے گناہ ہوئے مولا ہو گئے ہیں, میں ساری گناہوں سے آج کے اس نورانی اجلاس سے, آج کے اس جشن رحمت اللہ عالمین کانفرنس سے میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے اس ماہ مبارک سے, یہ اس جلسے سے میں یہ عہد کرتا ہوں یا مولا اب میری جو بھی آنے والی زندگی ہوگی وہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزرے گی. آج کے بعد جو ہماری آنے والی زندگی ہوگی وہ نمازوں میں گزرے گی. آج کے بعد جو ہماری آنے والی زندگی گزرے گی وہ عقل حلال میں گزرے گی. آج کے بعد ہماری جو زندگی آنے والی گزرے گی وہ صدق مقال سے گزرے گی. میں آج کے بعد یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا. میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا. آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو پریشان نہیں کروں گا. میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی مسلمان کا ناحق مال مار کر نہیں کھاؤں گا. اس جلسے سے, اس کانفرنس سے یہ عہد کر کے اٹھیے, اس لیے کہ میرے پیارے آج دنیا کے اندر یہ حالات ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو یہ سوتیلاپن کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ یہ جو دوگلاپن کر رہی ہے آج کی حکومت. آج کی حکومت چاہتی ہے کہ آپ کو آپ کے مساجد سے, آج کی حکومت چاہتی ہے کہ آپ کو آپ کے مساجد سے, آپ کے مدارس سے, آپ کے مکاتب سے, آپ کے قبرستان سے دور کرے. اس لیے وہ وقت امینڈمنٹ والی بل لے کے آنا چاہ رہی ہے. ان کا مقصد کوئی اچھا مقصد نہیں ہے, وہ ان کی سازش کوئی اچھی سازش نہیں ہے. اس لیے کہ 3-4 دن پہلے میں نے دلی کے ایک اخبار میں پڑھا کہ حالت یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے, اس کے باپ کی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے پاس اتنی زمین میسر نہیں ہے, اس کے پاس اتنی زمین نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو دفن کر سکے. وہ بچہ اپنے باپ کی لاش کو گھر میں رکھ کر رو رہا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اتنے روپے نہیں ہیں کہ وہ دلی جیسی سرزمین پر زمین خرید کر کے اپنے باپ کو جو ہے دفن کر سکے. میرے پیارے ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے آبا و اجداد نے مساجد کے لیے, مدارس کے لیے, مکاتب کے لیے, قبرستان کے لیے, عیدگاہ کے لیے, ہماری فلاح و بہبود کے لیے 12,000 بلین سے زیادہ کی جائیداد وقف کی تھی تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اچھے سے زندگی گزار سکے, تاکہ ہماری آنے والی نسل خوش و خرم ہو کر زندگی گزار سکے, تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے باپ کو دفن کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو, تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو کسی قسم کی نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو, دفن کرنے میں کوئی دقت نہ ہو, مکتب میں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. لیکن آج کی حکومت جس طرح ان لوگوں نے طلاق ثلاثہ بل کو پاس کر کے مسلمانوں کو ان کے عقیدوں سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کی, اسی طرح آج کی حکومت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مساجد سے روک دیا جائے, مسلمانوں کو ان کے مکاتب سے روک دیا جائے, مسلمانوں کو ان کے مساجد, مکاتب, قبرستان, عیدگاہ سے روک دیا جائے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ان سے پرمیشن لینی پڑے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ قبرستان میں دفن کرنے کے لیے ہمیں ان سے اجازت لینی پڑے گی. ایک وقت مسلمانوں کے ساتھ ایسا آنے والا ہے کہ مدارس میں پڑھنے کے لیے ان سے پرمیشن لینی پڑے گی. نہیں میرے پیارے, اٹھو مسلمانوں, اپنے خون کے طاقت کو دکھاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کر کے کسی کے گھر کو پھوڑو, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کر کسی کو تکلیف پہنچاؤ, اس لیے کہ مذہب اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اٹھو نوجوانوں, بیدار ہو جاؤ,
جاؤ, اپنے حق کی لڑائی لڑو, اور حکومت ہند کو یہ کہو کہ ہم مسلمان جو ہے اتنے لاچار نہیں ہیں, ہم مسلمان اتنے مجبور نہیں ہیں, ہم مسلمان اتنے بے بس نہیں ہیں. آج بھی ہمارے خون میں گرمی ہے, ہم بھی آج بھی اپنے حق کی لڑائی لڑنا جانتے ہیں. اگر تم ہماری جائیداد کے ساتھ کھلواڑ کرو گے, اگر تم ہمارے مساجد کے ساتھ کھلواڑ کرو گے, اگر تم ہمارے مکاتب کے ساتھ کھلواڑ کرو گے, اگر تم ہمارے مدارس کے ساتھ کھلواڑ کرو گے, ہم اس چیز کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ہم تم کو تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس لیے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب زفاف ہے, سہاگ رات ہے, جب ارشاد فرمایا کہ چلو جنگ کے میدان میں نکلنا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ نہ دیکھا کہ آج میری شب زفاف ہے, یہ نہ دیکھا کہ آج میری سہاگ رات ہے, آج بیوی سے ملنے کی پہلی رات ہے, میں جنگ میں نہیں جاؤں گا, میں جہاد کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا. جیسے ہی ہمارے رسول نے حکم دیا کہ چلو جہاد پہ نکلنا ہے, جیسے ہی ہمارے رسول نے حکم دیا کہ چلو جنگ پہ نکلنا ہے, تو اسی وقت فوراً تیار ہو گئے. کہے اپنی بیوی سے یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ نے حیات رکھی, جنگ سے اگر صحیح و سالم بچ کے آ گیا تو دوبارہ مل لیں گے, لیکن آج اللہ کے رسول کا بلاوا آیا ہے. اے امت مسلمہ, آج مذہب اسلام تم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ کسی کے جان مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کسی کے مال چھین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کسی کو تکلیف دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ آج اپنے حق کے لیے لڑائی لڑو. آپ کے آباء و اجداد نے جو زمین آپ کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا ہے, آپ کے آباء و اجداد نے جو زمین آپ کے فیوچر میں آسانی کے لیے وقف کیا ہے, اس کے لیے لڑائی کرو, اس کے لیے آپ اٹھو, اس کے لیے آواز بلند کرو. اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ چلو کہ مانا کے مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے, چلو مانا کے مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے, مگر منزل کو پانا ہے تو محنت بھی ضروری ہے. چلو مانا کہ مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے, مگر منزل کو پانا ہے تو محنت بھی ضروری ہے. اور ہوا جب تک ہوا ہے تب تلک دوستی رکھنا, ہوا جب تک ہوا ہے تب تلک دوستی رکھنا, اور ہوا جب آندھی بن جائے تو بغاوت بھی ضروری ہے, ہوا جب آندھی بن جائے تو بغاوت بھی ضروری ہے. میرے پیارے, کب تک ہم لوگ سوتے رہیں گے, کب تک گوشت بریانی ان چکروں میں, کب تک؟ اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں تو سوچیے, سوچیے صحابہ نے کیا کیا اور آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہی کیا ہے؟ کتنے کی بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں گے ہم اور آپ؟ کتنے سال تک آپ کا بچہ کھائے گا؟ آج کی جو حکومت ہے اس کی سازش ہے, یہ ہے وہ ان کی یہ سوچ ہے کہ دھیرے 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 مسلمانوں کے جو ذاتی ان کے جو عقائد ہیں ان ساری چیزوں میں وہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی یہی سازش ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے تو کچھ نہیں کر سکتے, چلو کچھ ایسی چیزیں لے کر کے آؤ کہ مسلمان خود گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو جائے. لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خواب خرگوش کی طرح سو رہے ہیں, اپنا حق لینا نہیں جانتے, اپنا حق لینا ہم لوگ نہیں جانتے. یہ ہمارا اپنا ذاتی ہے ہمارا وہ, اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد کی ملکیت ہے, ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے وقف کیا ہے, ان کے لیے نہیں. لیکن آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خواب غفلت میں سو رہے ہیں. بیدار ہو جائیے, جاگ جائیے اور اپنے حق کی لڑائی لڑیے. آپ پرامن طریقے سے احتجاج کیجیے, پرامن طریقے سے. کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے, توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے, آپ کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے, بلکہ پرامن طریقے سے آپ ہر گھر کا ایک ایک فرد روڈ پہ جا کر کھڑے ہو جائیں. جب حکومت کا کوئی فرد آپ سے پوچھے کہ آپ لوگ کیوں روڈ پہ کھڑے ہو, تو ان سے آپ کہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں, ہم اپنے جائز حق کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے کہ حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری جائیداد پہ ناجائز قبضہ کرے. ہم ان سے ان کی جائیداد اور زمین کا مطالبہ نہیں کر رہے, بلکہ ہمارا جو ذاتی حق ہے, ہمارے آباء و اجداد کی جو ملکیت ہے, ہم وہ ان سے مطالبہ کریں. یہ پرامن طریقے سے احتجاج درج کرائیے, اس لیے کہ لوگوں کی جو نیت ہے نا یہ بہت خراب ہے. آج حالت یہ ہے, ایک انسان اگر کوئی آواز اٹھائے گا اس کو جیل کے اندر بھر دے گا. لیکن مفتی سلمان اظہری کو دیکھ لیجئے آپ,
ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کیے، آج حالت یہ ہے کہ ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ لیکن اگر آج مفتی سلمان اظہری کے ساتھ اگر ہماری پوری قوم ہوتی تو حکومت کو کبھی جرأت نہ ہوتی کہ مفتی سلمان اظہری کو جیل میں بھیجے۔ دیکھیے پورے ہندوستان کے اندر ہمارے حضور کے خلاف کس قدر بکواسیں کی جا رہی ہیں۔ پورے ہندوستان میں آئے دن سوشل میڈیا کھول کر کے دیکھیے، کبھی مذہب اسلام کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے، کبھی ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، طرح طرح کی چیزیں آئے دن پورے ہندوستان کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیے کہ کسی کو اریسٹ کیا، کسی کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا نہیں۔ لیکن آج اگر ہم اور آپ میں سے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے، حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں۔ لیکن انسان اکیلے اگر لڑے گا تو اکیلے کو جیل میں بھر سکتا ہے، لیکن اگر پوری قوم اگر اس کے لیے یہ ہو جائے تو پوری قوم کو تو جیل میں نہیں بھر سکتا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ پوری قوم کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج دے۔ اس لیے میرے پیارے، اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اس کا ساتھ دیجیے، اس کو کہیے کہ آپ اگر قائدانہ رول ادا کر رہے ہیں، اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے ہم ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے، آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس میں صرف آپ نہیں ہوں گے، آپ سے پہلے ہم آگے آنے کے لیے تیار ہیں۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا کہ ابو بکر آپ مجھے صرف اپنی زندگی کی ایک نیکی دیجئے، صرف غار حرا کی جو ایک نیکی ہے وہ مجھے ایک نیکی عطا کیجئے، میری پوری زندگی کی نیکیوں کو آپ لے لیجئے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا۔ کہانی کیا ہے، واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جائیے، میں اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی تکلیف دہ چیز تو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار حرا کے اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد غار کی صفائی کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ سوراخ ہوتا ہے، چھدروں ہوتا ہے، اس کو بند کرتے ہیں، اپنی تہبند کو پھاڑ کے بند کرتے ہیں۔ جتنے سوراخ تھے سارے سوراخ کو حضرت ابو بکر صدیق نے بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ رہ جاتا ہے۔ وہ سوراخ میں کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اپنے زانو مبارک کو بچھا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے زانو اقدس پر آرام فرمانے لگتے ہیں۔ ایک سوراخ جو باقی رہ جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کی انگلی سے اس کو ڈھک کر کے رکھتے ہیں۔ ایک سانپ جو 1000 سال پرانا تھا، جس نے سن رکھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے، وہ اللہ کے رسول کی زیارت کرنے کے لیے بےتاب تھا، بے قرار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ 1000 سال سے وہ انتظار کر رہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور میں ان کا دیدار کروں گا، میں ان کا دیدار کروں گا۔ سانپ نے کیا کیا؟ کوشش کی، دیکھا سارے راستے بند ہیں، آخرکار اپنے ماتھے سے، اپنے سر کے بل سے حضرت ابو بکر صدیق کے پیر پر ٹچ کرنے لگا اور وہ بار بار یہ اشارہ کر رہا تھا کہ ابو بکر میرے راستے کو چھوڑ دو، مجھے رسول پاک کی زیارت کرنی ہے۔ بار بار اپنے سر سے اشارہ کر رہا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے عشق پر قربان چاہیے میرے پیارے، حضرت ابو بکر کی محبت پر قربان چاہیے۔ ساتھ بار بار اپنے ماتھے سے اشارہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ابو بکر مجھے بھی حضور کی زیارت کرنی ہے، میرا راستہ چھوڑ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت پر قربان جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنا پیر نہیں ہٹا رہے، اس لیے کہ اگر پیر اٹھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ آخرکار وہ سانپ جو 1000 سال سے نبی کی زیارت کے لیے بےتاب تھا، وہ سانپ جو 1000 سال سے نبی کے دیدار کے لیے بے چین تھا، بے قرار تھا،
आखिरकार उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर को डस लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक उसके सांप ने डसा लेकिन अपने पैर को नहीं हटा रहे हैं। पूरा जहर उनके पूरे जिस्म के अंदर फैल गया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, फिर भी अपने पैर को नहीं हटा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो चाहते हैं कि अगर मैंने अपने पैर को हटा दिया तो अल्लाह के रसूल की नींद में खलल वाक़ हो जाएंगे। आखिरकार जब उनकी बेचैनी बढ़ गई, आखिरकार जब उनकी बेकरारी बढ़ गई, आखिरकार जब जहर का असर बहुत ज्यादा पूरे जिस्म में फैल गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख से आंसू टपक पड़ते हैं। जब वो आंसू रुखे मुस्तफा पर पड़ते हैं, जब वो आंसू चेहरे मुस्तफा पर पड़ते हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं और पूछते हैं, ए अबू बकर बता हुआ क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा माजरा बयान करते हैं, पूरा वाकया बयान करते हैं। अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक जहरीला सांप ने डस लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने लुआब दुहन को निकालते हैं और निकालने के बाद उस जगह पे, जिस जगह पे सांप ने डसा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआब दुहन को निकालकर उस जगह पे लगा देते हैं। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के उस जख्म पे अपने लुआब दुहन को लगाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को फौरन आराम मिल जाता है। मेरे प्यारे दिल कुर्बान चाहिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत पर कि एक जहरीला सांप है जो बार बार उनको ये इशारा कर रहा है कि अबू बकर अपने पैर को हटाओ, मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं बेताब हूँ, मैं रसूल की ज़ियारत करना चाहता हूँ। लेकिन हजरत अबू बकर इसलिए उम्मीद पर नहीं पैर को हटा रहे हैं कि अगर मैंने अपने पैर को हटा लिया, अगर मैंने अपने पैर को हटा लिया, अल्लाह के रसूल बेदार हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल जाग जाएंगे। मेरे प्यारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक की मोहब्बत में जब वो अपने पैर को नहीं हटा रहे हैं, हम और आप कैसे आशिक रसूल हैं कि मुअज्जिन दिन के अंदर और रात के अंदर 5 बार हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं देता है, लेकिन हम और आप अपने घर में बैठकर सो रहे होते हैं। हम लोग को ये फुर्सत नहीं मिलती कि जाएं और जाकर अपने दिल को सुकून पहुंचाए, अपने दिल को कल्बो जिगर को राहत पहुंचाए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिनीन की मिराज है। दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। एक हदीस में इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिही अब्दु यौमल क़यामह बिसलातिही, कि बेशक क़यामत के दिन सबसे पहले अगर इंसान से किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा तो उसकी नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि वो बंदा दुनिया में नमाज पढ़ता था कि नहीं। इसलिए कि अगर वो बंदा अगर दुनिया में नमाज पढ़ेगा तो बाकी सारे अमाल तो ठीक होंगे। अगर वो बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा उसी वक्त उसका चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा, उसी वक्त उसका चैप्टर बंद कर दिया जाएगा, उसी वक्त उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जहन्नम की सजा झेलने के बाद जन्नत में डाले, मेरे प्यारे अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अव्वल औला में अगर जन्नत में डाले तो आपको नमाज अदा करनी पड़ेगी। बस इसी गुफ्तगू के साथ, इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद 4 चीजें इरशाद फरमाई कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम फलाह चाहते हो, अगर तुम निजात चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने 4 चीजें इरशाद फरमाई। इन्नल इंसाना, उसके अंदर 4 चीजें, इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, कि अगर ए मोमिनो, ए मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो 4 चीजों का दामन पकड़ लो। कुरान ने फरमाया इल्लल लदीना आमनू, पहली चीज जो लोग ईमान लेकर आए, दूसरी चीज जिन लोगों ने नेक अमाल किए, तीसरी चीज जिन्होंने व तवासौ बिल हक, जिन्होंने हक का साथ दिया, चौथी चीज जिन्होंने सब्र का दामन पकड़ के रखा। मेरे प्यारे, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अव्वल औला में जन्नत में दाखिल करे तो 4 चीजों पर अमल करना पड़ेगा। ईमान, अमल साले, तवासी बिल हक और तवासी बिस सब्र। और अगर आपने इन 4 चीजों पर अमल नहीं किया, इन 4 चीजों के मुताबिक अगर आपने जिंदगी नहीं गुजारी तो यकीन जानिए कि आपका और हमारा हश्र ये होगा कि पहले अल्लाह तबारक व तआला हमको जहन्नम में डालेगा और जहन्नम में एक अरसे तक हम चलेंगे। हमारी हालत ये हो जाएगी कि हम कोयले की तरह राख हो जाएंगे। उसके बाद फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो हमें जन्नत में दाखिल करेगा। तो मेरे प्यारे, अगर चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ हो, अगर चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन उमर फारूक के साथ हो, अगर चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन उस्मान गनी के साथ हो, अगर चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन अली मुर्तज़ा के साथ हो, अगर चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन हज़रत अबू हुरैरा के साथ हो, अगर चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन
حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضرت حسان بن ثابت کے ساتھ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن صحابہ کرام کے ساتھ ہوں، تو آپ کو جنت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو یقین جانو کہ آپ کا اور ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا جو دشمنان رسول ہوں گے، آپ کا اور ہمارا حشر عتبہ کے ساتھ ہوگا، آپ کا اور ہمارا حشر عتیبہ کے ساتھ ہوگا، آپ کا ہمارا حشر شداد کے ساتھ ہوگا، آپ کا ہمارا حشر شدید کے ساتھ ہوگا، بلکہ آپ کا اور ہمارا حشر ابو جہل کے ساتھ ہوگا، ابو لہب کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، بلکہ جتنے بھی دشمنان رسول ہیں وہ بے نمازیوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو عمر فاروق کی صحبت ملے گی، عثمان غنی کی سنگت ملے گی، علی مرتضیٰ کی صحبت ملے گی، حضرت حسان بن ثابت کی صحبت ملے گی، حضرت علی کی صحبت ملے گی۔ میرے پیارے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس کی برادری میں جانا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس کی ٹولی میں رہنا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس کی ٹیم میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، اللہ نے آپ کو عقل و خرد سے نوازا ہے، بلکہ انسان اور جانور کے اندر فرق ہی تو یہی ہے کہ انسان اس چیز کا نام ہے جو عقل و خرد کا مجموعہ ہے، اور جانور وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نہیں نوازا ہے۔ میں ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا لَنَا بَلَاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔